السلام علیکم. آگے چلتے ہیں. ماہر نفسیات کے مطابق اے آئی کی ڈیفینیشن کا جو اگلا انگریڈینٹ ہے جز ہے وہ لینگویج ہے. لینگویج مختلف طریقے سے ہوتی ہے. آپ کے پاس ٹریفک سائن ہوتا ہے، اسٹاپ کا ہوتا ہے، ییلڈ کا ہوتا ہے، آگے کوئی پہاڑی آ رہی ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ آ رہا ہے. اب اس کا ایک ہی مطلب ہے، اس کی کوئی زیادہ مطلب آپ نکال نہیں سکتے. سائن لینگویج ہے، اس کی بھی بڑی لمیٹڈ مطلب ہوتے ہیں. لیکن جو اسٹک مرجی ہمارے پاس ہے، اسٹک مرجی میں ہم انوائرمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ایک چوٹی جا رہی ہے اور راستے میں کوئی پتہ پھینک جائے گی جس کا مطلب ہوگا کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے. اب دوسری چوٹیاں آئیں گی، وہ اس پتے کو دیکھ کے اس ڈائریکشن میں چلی جائیں گی، یا فیرومون کو دیکھ کے سونگ کے اس ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. اب اس چوٹی کا دوسری چوٹی سے کبھی بھی مقابلہ نہیں ہوا، کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس نے اپنا میسیج پاس کر دیا. مثال کے طور پہ آپ کلاس میں جائیں اور بلیک بورڈ کے اوپر لکھ دیجیے آج سر بیمار کلاس نہیں ہوگی. یہ لکھ کے آپ چلے گئے. آپ کے بعد دوسرا بچہ آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، سب نے میسیج دیکھا اور چلے گئے. اب آپ ڈائریکٹ ان سے ملے بھی نہیں، آپ نے ان کو کوئی ای میل بھی نہیں کیا، فون بھی نہیں کیا، آپ نے انوائرمنٹ کو استعمال کر کے ان کو اپنی انفارمیشن بھیج دی. جانوروں میں سے کمیونیکیشن کی کوئی 23 الگ الگ ویز ہیں. جب ہم انسانی زبان کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہے. ہمارے پاس بہت ساری باتیں زوم آنے ہوتی ہیں، تین تین چار چار مطلب نکلتے ہیں ایک بات کے. اس کے لیے آپ کو کلچر کا پتہ ہونا چاہیے، کانٹیکس کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس شاعری ہے، پوئٹری ہے. آپ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا، اب اس کا کیا مطلب نکلے گا. ہمارے پاس گانے ہوتے ہیں، ہمارے پاس فیمس کوٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس تقریریں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمپل ایک زوم آنے کی مثال دیتا ہوں. میں اگر کہتا ہوں کسی سے رکو مت جاؤ، تو اب اس کا مختلف مطلب نکل سکتا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ میں پوز کہاں پہ دے رہا ہوں. میں اس کو بولتا ہوں رکو مت جاؤ، اس کا مطلب کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ رک جائیے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں بولتا ہوں رکو مت جاؤ، تو میں نے رکو مت کے بعد اگر پوز دیا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو یہاں پہ بالکل بھی نہیں رکنا اور میں آپ سے جانے کا کہہ رہا ہوں. اب الفاظ تو وہی ہیں، رکو مت جاؤ، یہ تین الفاظ ہیں، لیکن ٹوٹلی اپوزٹ اس کی میننگس نکل آئیں. اگر آپ بولتے ہیں کیا، تھوڑا زور سے بولتے ہیں، کھینچ کے بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے بندے کے اوپر تھوڑے سے شاید غصے ہیں اور آپ اس سے نا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، مجھے ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنی بات کلیئر کرو. اور آپ ایک دم سے بولتے ہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھمبے کے طور پہ چونکنے کے بعد کسی چیز کا مقصد پوچھ رہے ہیں. تو ایک ایک لفظ کو ہم 20 طریقے سے اردو کے اندر بول سکتے ہیں. انہی چیزوں کے اوپر جو ٹیورنگ ٹیسٹ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ایلن ٹیورنگ نے بنایا. اس نے یہ بولا کہ انسانی زبان اتنی زیادہ زرخیز ہے، اس کی اتنی زیادہ میننگ ہوتی ہے کہ اگر کمپیوٹر انسانی زبان سمجھ سکے تو یوں سمجھے کہ وہ ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر گیا. اب آپ جی پی ٹی میں دیکھیں، جو میں ڈسکس کیا اور آگے بھی اسائنمنٹ میں پڑھیں گے، تو جی پی ٹی تو تقریباً ٹیورنگ ٹیسٹ کے آس پاس میں پہنچ چکا ہے. چائنیز روم ایک اور تھیوری ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. چائنیز روم کیا بولتا ہے کہ لینگویج پہ عمل کرنے کے لیے اس کا سمجھنا آپ کو ضروری نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈبے کے اندر یا ایک کمرے کے اندر کوئی شخص کو آپ بند کر دیجیے اور اس ڈبے کے اندر تمام کے تمام چائنیز لینگویج کی کارڈ لکھے ہوئے ہوں. اب آپ چائنیز لینگویج میں ایک سوال لکھ کے اس کو دیں. اب وہ کیا کرے گا، اس سوال کو اپنے کمرے میں موجود تمام جو کارڈس کے سوالوں سے میچ کر لے گا اور اس کا جو جواب لکھا ہوا ہوگا وہ کھڑکی سے وہ جواب آپ کو واپس کر دے گا. اب آپ نے جو سوال لکھا ہے اس کا بالکل صحیح جواب آپ کو مل گیا. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو چائنیز زبان آتی ہے؟ اسے تو بالکل بھی نہیں آتی. وہ تو سمبل میچ کر رہا ہے سمبلس کو. تو جو کمپیوٹر ہمیں سمبلس میچ کر کے جواب دے رہا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمبلس میچ کر رہا ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ زبان کو سمجھ بھی سکتا ہے؟ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں یہ ہم لینگویج کے اندر پڑھتے ہیں، جو کہ ایک جزء اے آئی کا ماہر نفسیات کے مطابق. اگلا اور آخری جو جزء ہے وہ ہے نالج کا، یعنی کہ فہم اور ادراک کا. چلے آپ کو انفارمیشن مل گئی، بٹس اینڈ پیسز مل گئے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا بھی؟ جیسے بھی ہم نے چائنیز روم کی ایگزامپل دیکھی، تو اس کے لیے کلچر ہونا چاہیے، کانٹیکس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں 72. اب 72 کی تو 10,000 ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. تو 72 کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کا بلڈ گروپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کا ٹیلی فون کے نمبر کا کوئی ڈیجٹ ہے، یا آپ کے ایڈریس میں کہیں آ رہا ہے، آپ کا اسٹریٹ نمبر ہے، آپ کی ایج ہے. اگر ایج ہے تو ایج کہاں پر ہے؟ اگر پاکستان میں ہے تو بڑی اچھی ایج ہے. صومالیہ میں تو ایکسٹرا آرڈینری ہے، وہاں تو ایوریج ایج 39 کی ہے. جاپان میں تو بالکل آرڈینری ہے، وہاں تو 100 سال سے بھی اوپر لوگ جاتے ہیں. تو ایک ہی چیز کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں. نالج میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان پٹ کیا آ رہا ہے سسٹم کے اندر، آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے، کون کون سی کنڈیشنز ہیں جو میٹ ہوں گی. ہو سکتا ہے ایک سیم ان پٹ ہو اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ آ رہا ہے کسی اور کنڈیشنز میں، کسی اور وقت کے اوپر اس کا کوئی اور آؤٹ پٹ آئے. اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اے آئی کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے. اس میں سے ہم کچھ پہ بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں، اور جو سسٹم ہے وہ اے آئی کیپیبل ہے. اگلی ویڈیو کے اوپر اس ہفتے کی اسائنمنٹس پہ بات کریں گے.